اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ناظرین، اور بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ ویسے تو بڑا کامن ٹاپک ہے، لیکن بہت کچھ ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں۔ سیٹھی صاحب سے اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، ابھی یہ آپ نے کہا کہ جی کسی ادارے کے اشارے پہ، ویسے پتہ تو ساروں کو ہے اشارے کہاں سے ہوتے ہیں نارملی، لیکن کیوں ہوگا ایسے؟ گورنمنٹ کو کوئی کیوں تبدیل کرنا چاہے گا اس سٹیج پر، اور کولیشن پارٹنرز کو کوئی کیوں کہے گا کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ کریں یا ایبسٹین کریں بجٹ کے اوپر ووٹ کرنے سے؟ کیا گورنمنٹ اتنی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، کمزور ہے؟ یہ نہیں دیکھیے، یہاں بجٹ کی بات جو ہے نا وہ تو انسیڈنٹل ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کسی سٹیج پہ بھی آ سکتا ہے نا، بجٹ پہ بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بجٹ پہ شاید نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں بجٹ پہ نہیں آئے گا، آئے گا تو شاید لیٹ آئے گا، اگر آیا تو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں آئے گا، کون چاہے گا کہ اس گورنمنٹ کو گرایا جائے؟ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک سیکشن میڈیا جو ہے وہ ڈیٹس دے رہا تھا، پہلے کہتے تھے مارچ میں، پہلے کہتے تھے اکتوبر، دسمبر، تین چار ڈیٹس دے دی گئی کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، گورنمنٹ جا رہی ہے، ایسے ہی تھا نا، صحیح، گورنمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ جو رومرز ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے، اب پھر شروع ہو گئے، اب پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی بس اب 3 مہینے کے اندر چھٹی ہو رہی ہے۔ تو اب سوال، مجھے نہیں پتا چھٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، مگر اگر چھٹی ہونی ہے تو کیسے کی جائے، یہ سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ یہ نہیں ڈسکس کرتے، جی ہو رہی جی کیسے ہو رہی ہے چھٹی، کیسے ہو سکتی، چھٹی کیسے ہو رہی ہے جی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے چھٹی جی ہو رہی ہے، جی ہو رہی ہے۔ اچھا نہیں، یہ جو ایک ویو ہے کہ جی جوڈیشری کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جو ایک تصادم تھا، کلیش تھا، جو باتیں کی جا رہی تھی، چیف جسٹس صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ ایسا کوئی امپریشن نہیں اور ہے تو ختم ہونا چاہیے، کیا یہ کلیش ختم ہو گیا؟ نہیں، ہاں دیکھیں، لوگوں کا یہی جو ڈرائنگ رومز میں، ٹی شاپس میں، کھوکھے پہ اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے نا جی کہ جو جوڈیشری جڑی نا گٹیاں بہ گئی اور زرداری صاحب نو کٹ کے رہن گے۔ یہاں پنجاب میں تو یہی ہے، میں تو یہیں کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کو نہیں چھوڑے گا، یہی ایک نارمل پرسیپشن ہے نا باہر۔ اچھا، اب وہ اگر سپریم کورٹ نے نہیں چھوڑنا زرداری صاحب، میں تو یہ نہیں کہہ رہا اور چیف جسٹس صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے، عوام یہ کہہ رہی ہے، تاثر یہ ہے کہ جی شاید یہ ہونا ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ اس کو لاجکلی آپ دیکھ لیں نا کہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی آرڈرز ہمارے فلفل کریں، گورنمنٹ نہیں کر رہی، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں۔ اچھا، ڈیلینگ ٹیکٹکس تو بڑی عرصے تک چل سکتے ہیں نا، اور لیٹر بھی لکھے جا سکتے ہیں سوئس اتھارٹیز کو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور تو یہ معاملہ ایسے تو ریزالو نہیں ہوگا۔ اور اگر سپریم کورٹ کو فل سیٹسفیکشن چاہیے، جو یہی ہے کہ پریزیڈنٹ کی امیونٹی ہٹائی جائے اور پریزیڈنٹ کو کسی طریقے سے گرایا جائے۔ کبھی کہا گیا تو نہیں ہے سیٹھی صاحب کہ امیونٹی ہٹائی جائے، سپریم کورٹ تو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کنسپریسی تھیوری ہے، میں تو کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیسٹیبلائز گورنمنٹ، تو ختم ہوگی بات۔ مگر جو کنسپریسی تھیوری ہے وہ تو یہ کہتی ہے نا کہ سپریم کورٹ جب انسسٹ کرے گا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو گورنمنٹ نہیں کرے گی، تو ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی جس سے گورنمنٹ رہ نہیں سکتی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسی سچویشن ہوگی؟ اچھا، اب یہ چلتا رہے گا، یہ ایک سٹیج ایسی آئے گی جیسے ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوج کو کہے گا جی آپ میرے آرڈرز امپلیمنٹ کریں، یہی تھا نا۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ فوج یہ کہہ سکتی ہے ہاں یا نہیں، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو پھر وہ جا کے زرداری صاحب کو کہنا پڑے گا، اور اگر جب وہ کہے گی فوج زرداری صاحب کو کہ آپ امپلیمنٹ کریں آرڈرز، تو زرداری صاحب کہہ سکتے گنے چوپو میں نہیں کرتا۔ جب وہ کہیں گے گنے چوپو میں نہیں کرتا تو فوج کہے گی چلو تمہیں گنے چھپا دیتے، چلو باہر نکلو۔ مگر وہ پھر ہو جاتا نا، اٹس انکانسٹیٹیوشنل چیز۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں کرے گی، تو یہ راستہ جو ہے نا کہ جی فوج کو کہا جائے اور فوج کے ذریعے زرداری صاحب کو ڈائریکٹلی نکالا جائے، جا کے کہا جائے کہ جی چلیے یا یہ کریں یا یہ چلیے، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بیکاز اس کی یہ ہے نا کہ اگر جیسے چیف جسٹس صاحب نے مشرف کو کہہ دیا تھا نہیں کرتا ریزائن، زرداری صاحب بھی کہہ سکتے ہیں نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چیف جسٹس صاحب کہ پھر جدوجہد کرنی پڑی نا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہوگی، یہاں صورتحال یہ ہوگی کہ پھر فوج کو ایکشن کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف جاتا ہے اور کہتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ سر وہ یہ مسئلہ ہے، آپ مہربانی کر کے یہ کر دیں یا آپ نکل جائیں، تو پریزیڈنٹ کہتا ہے نہیں کرتا، پھر آرمی چیف ہیز ٹو دین امپلیمنٹ نا، پھر وہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو آرمی چیف کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نواز شریف صاحب نے چھٹی کرا دی تھی، تو یہ پھر ون اور دی ادر رہ جاتا ہے، تو یہ سٹیج نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں یہ روٹ نہیں لیا جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ روٹ نہیں لیا جائے، روٹ کوئی اور ہوگا۔ اگر کرنا ہی ہے یہ کام تو روٹ اور ہونا پڑے گا، بیکاز اس میں بڑے خطرناک امپلیکیشنز ہیں نا۔ اگر زرداری صاحب نہیں جاتے تو پھر
کو کرنا پڑتا نا یار, پھر اس کی کیا کیا کرنا پڑتا, وہ تو لیجیٹمائز بھی نہیں ہو سکتا, بڑا مسئلہ بن جاتا, تو لیجیٹمائز نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں سیری صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ سپریم کورٹ اگر لاسٹ ریزورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے کہ اپنے اگر جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرانا ہے تو فوج کو کہیں, فوج یا یس کہے گی یا نو کہے گی, یا زرداری صاحب کہے گی عمل کریں, اور زرداری صاحب آپ کے خیال میں زرداری صاحب اگر کہیں جی میں نہیں کرتا تو مسئلہ بن جاتا ہے نا پھر. اس لیے یہ روٹ کیا زرداری صاحب افورڈ کر سکتے ہیں کہنا ٹو دی آرمی چیف دیکھو نا, میں آپ زرداری صاحب کی گورنمنٹ ڈسکریڈٹڈ ہے, سو واٹ, زرداری صاحب خود کنٹروورشل. ارے یار لکھو چیف, آج تک کوئی چیف جسٹس کھڑا ہوا تھا فوج کے سامنے؟ اس کمرے کے اندر جنرل مشرف بیٹھے ہوئے تھے, ISI کا چیف بیٹھا ہوا تھا, MI کا چیف بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کون کون پتہ نہیں پتے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں کرتا ریزائن. آج تک نہیں ہوا تھا نا, تو ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ ایک آرمی چیف کی اور ایک ISI چیف کی بات مان لی تھی نا 93 میں, اور کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بڈھے کو بھی نکالو, پھر میں بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, غلام اسحاق خان کی بات. تو اب ہو سکتا ہے زرداری صاحب کہ نہیں جاتا, کیا کر لو. تو یہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں نا, تو اس کی اب یو ہیو ٹو ٹیک دس انٹو اکاؤنٹ کہ اگر اس نے نہ کر دی تو پھر میں کیا کروں. مشرف صاحب نے جب چیف جسٹس صاحب کو نکالا تھا تو ان کی یہی پلاننگ تھی نا کہ اگر یہ نہ کرے گا تو ہم اس کو خود نکال دیں گے, تو اس کے پھر کانسیکوینسز بھگتنے پڑے نا. یہاں بھی اگر یہ نہ ہو جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ آرمی کو اندر آنا پڑے گا, وچ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہے گی فوج ان دیز کنڈیشنز. اور یہ آرمی چیف از ناٹ دیٹ سارٹ آف این آرمی چیف. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف آتے ہیں نا ہمیشہ آرمی چیف. جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس راستے کو چھوڑ دیجیے, آپ ڈسکشن کو آگے لے جانے کے لیے لیٹس لک ایٹ سم ادر روٹس. obviously سیٹھی صاحب, کیونکہ اگر دیکھا جائے جو پریسیڈنٹ رہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو آرمی چیف جو ہیں ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے, وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہی گئے ہیں. ہاں ظاہر ہے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف, اور میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانفلکٹ ریزولوشن ڈائریکٹ انٹری سے نہیں ہوتی. سو وی آر بوتھ اگریڈ کہ دس روٹ از ناٹ دا روٹ ٹو ٹیک ٹو گیٹ ریڈ آف مسٹر زرداری. نہیں اچھا بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی بھی آئی ریئلی ڈاؤٹ کہ زرداری صاحب can muster the courage to say no to the army. چلے آپ چھوڑ دیں نا اس بات کو, let's move on. Because you know یہ بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ I don't care, but I have to as a strategist I have to take this into account کہ اگر وہ نہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا. We have to take that into account نا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, کیونکہ یہ روٹ جو ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, یا جب سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوتا تو سٹیج بالکل ایسی چلی جاتی ہے جہاں پر کانفلکٹ ہو جاتا ہے. وہ تو بات بقول سیٹھی صاحب کے ہم رول آؤٹ کر دیتے ہیں. کوئی کسی اور طریقے سے زرداری صاحب جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہٹ ہوتی ہے, وہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ دیکھیں.